السلام علیکم ناظرین، تاک نیوز کے ساتھ غلام علی یاسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے ہمارے مہمان ملک اظہر اقبال ایڈوکیٹ ہائی کورٹ موجود ہیں۔ ان سے کچھ سیاست اور ریاست کے بارے میں بات کریں گے۔ سر بتائیے گا کہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی خاتون وزیر اعلیٰ مریم نواز بنی ہیں، تو بطور وزیر اعلیٰ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسیکلی تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ وہ فارم 47 کی پیداوار ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اس نظر سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ دوسری نظر یہ ہے کہ چلے بن گئی ہیں، اب دیکھنا تو یہی ہے کہ وہ کیسے پرفارم کرتے ہیں، کیونکہ ابھی تک تو کوئی پرفارمنس جو ہے وہ نہیں دے سکے، ابھی تک تو زیرو۔ ابھی تک تو انہوں نے پرفارمنس یہ دی ہے کہ انہوں نے صرف جس گاڑی پہ وہ سفر کرتی ہیں نا، اس گاڑی کے وہ ٹائر وہ کہہ رہی ہیں کہ بدلوا دیں، اور وہ کروڑوں کا اربوں کا بجٹ جو ہے نا جی، وہ سب سے پہلے سمری بھیجی گئی ہے کہ وہ ٹائر تبدیل کروائے جائیں، جو کہ بہت ضروری ہے ان کے لیے۔ اور دوسری سمری یہ جا رہی ہے کہ ان کا وہاں سے جب آتی ہیں جاتی عمرہ سے وزیر اعلیٰ ہاؤس، تو بڑی دشواری ہوتی ہے راستے میں، چونکہ سڑکیں بڑی خراب ہیں، کیونکہ 30 سال میں وہ کہتے ہیں کہ جی پیسے تو کہتے ہیں کہ جی پیرس بنایا لاہور کو، اور اب کہتے ہیں کہ جی وہ ٹائم بڑا لگتا ہے اور سڑکیں بڑی خراب ہیں جی، وہ یہ تو لہٰذا ہمیں ہیلی کاپٹر پہ آنے کی اجازت ملے۔ تو پھر وہ ایک ہیلی کاپٹر میں انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا کہ نہیں جی وہ ہو ہیلی کاپٹر میں 10 منٹ لگتے ہیں، 5 منٹ لگتے ہیں، بھائی ہیلی کاپٹر پہ آئے گا تو ٹائم تو تھوڑا لگے گا ہی نا، لیکن ٹائم تھوڑا لگے گا اور عوامی پیسہ کتنا لگے گا، یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو لہٰذا اس وقت تو ان کی توجہ جو ہے نا صرف اپنے اوپر ہی ہے کہ میں کیسے کمفرٹیبل ہوں۔ تو یہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک یہ جو کمفرٹیبل کا ورڈ میں نے استعمال کیا نا، یہ بھی تاریخی ہوگا ان کے لیے کہ ایک وزیر اعلیٰ سب سے پہلے یہ سوچ رہا ہے کہ میں کمفرٹیبل کیسے ہوں، تو عوام تو بعد میں رہے گی نا، عوامی تو بعد میں۔ تو لہٰذا اگر یہ فارم 45 کے حساب سے آئے ہوتے تو پھر ان کو پتہ ہوتا کہ عوامی مشکلات کیا ہوتی ہیں اور کیسے کام کرنا ہے، اور سب سے پہلے جاتے ہی کیا کرنا ہے۔ تو لہٰذا ابھی تک تو پرفارمنس زیرو ہے، تو میں کوئی اس کو اچھا نہیں سمجھ رہا۔ حکومتی جو ترجمان ہیں وہ میڈیا پر آ کے کہتے ہیں یہ اس پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے، یہ کام کر رہی ہیں، تو واقعی کوئی کام نہیں ہو رہا؟ کوئی ایک پروجیکٹ بتا دیں آپ کہ جو انہوں نے ایسا سٹارٹ کیا ہو کہ جو 5 سال میں مکمل ہو جائے گا، کوئی ایک پروجیکٹ بتا دیں۔ ابھی تو ان کو یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ پروجیکٹ شروع کون سا کرنا ہے۔ بھائی گزارش یہ ہے کہ پروجیکٹ ایسے نہیں ہوتے، پروجیکٹ جو ہیں وہ عوامی فلاح کو مد نظر رکھ کے شروع کیے جاتے ہیں۔ یہ جو سڑکیں وغیرہ ہوتی ہیں نا، یہ ہر دور میں بنتی رہتی ہیں، یہ دور کوئی بھی نہ ہو، یہ نگران گورنمنٹ میں نہیں سڑکیں بنی، یہ جو کیولری کا انڈر پاس لاہور میں بنا یہ نگران گورنمنٹ میں بنا، تو پھر آپ نگران گورنمنٹ کو دے دیں سارا کچھ، کوئی مسئلہ نہیں۔ جہاں پہ پہلے 1.5 سال چلایا 5 سال اور چلا لیں گے، تو یہ کوئی اتنا بڑا مارکا نہیں۔ اصل پروجیکٹ وہ ہوتے ہیں جس سے غریب عوام کو فائدہ ہو، عوام کی فلاح بہبود ہو، اور سب سے جو اس وقت میں جو سمجھتا ہوں جو امپورٹنٹ چیز ہے نا، وہ ہمیں بہت ضرورت ہے کہ تعلیم کے شعبے میں ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت تعلیم کے شعبے میں جو توجہ ہے وہ کسی گورنمنٹ کی نہیں ہے۔ تعلیم میں بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ملک جتنے بھی ترقی یافتہ ملک ہوتے ہیں نا، وہ سب سے پہلے اپنے ایجوکیشن پہ جو ہے نا جی وہ فوکس کرتے ہیں اور اس کا بجٹ انکریز کرتے ہیں اور اس کے اوپر پراپر ورکنگ کرتے ہیں تاکہ آنے والی نسلیں ایجوکیشن حاصل کریں، اور وہ جو بچے ہوں گے جو تعلیم حاصل کر کے فیلڈ میں جائیں گے وہ ملک کے لیے اور اس قوم کے لیے کام کریں گے۔ تو اس چیز پہ بہت ضرورت ہے، اور ان کا دیکھ لیں ورک آؤٹ، انہوں نے کیا ابھی تک ایجوکیشن کے لیے کوئی میکانزم دیا ہے؟ زیرو، نتھنگ۔ اچھا، حکومت کی طرف سے رمضان نگہبان راشن کی جو تقسیم کا جو عمل وہ بھی شروع کیا گیا، وہ اختتام کو بھی پہنچ گیا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس کی تقسیم تھی شفاف تھی؟ دیکھیں اب یہ تو عوام ہی بتا سکتی ہے کہ تقسیم شفاف تھی یا نہیں شفاف تھی، لیکن اب مجھے آپ بتائیں، چونکہ آپ فیلڈ میں پھر رہے ہوتے ہیں، کہ آپ کے آس پاس کتنے لوگوں کو راشن ملا ہے؟ ہم نے تو بہت سارے پروگرام کیے ہیں، تقریباً اگر ایک محلہ ہے 500 گھر ہیں تو تقریباً 2 گھروں کو جو ہے وہ راشن۔ اسی سے اس کی شفافیت کا اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنا کچھ شفاف پروگرام ہوا ہے۔ ایک یہ شفاف ہوا ہے کہ کسی بھی ضلع کے ڈی سی اور کسی تحصیل کے اے سی کو انہوں نے دکھایا کہ جی آپ تھیلا پکڑ کے لوگوں کے گھر میں پہنچ جائیں، اور وہاں پہ لوگوں کی عزتوں کی فوٹوز اتاریں اور اپنے سوشل میڈیا پیج پہ لگا دیں، بس یہ کام ہوا ہے اس میں، جو بڑے شفاف انداز سے انہوں نے کیا ہے کہ لوگوں کی فوٹوز بنائی ہیں، لوگوں کا ڈیٹا جو ہے وہ لیا ہے اور وہ سوشل میڈیا پہ ڈالا ہے، یہ بڑا شفاف ہوا ہے۔ اور راشن دینا کتنا شفاف ہوا ہے وہ تو عوام بتا سکتی ہے،
چونکہ جہاں پہ میں رہتا ہوں وہاں پہ مجھے تو کوئی بندہ ابھی تک نہیں ملا کہ جس نے کہا ہو کہ جی مجھے راشن مل گیا. ہاں کئی لوگوں کا لسٹ میں نام ضرور ہے لیکن ان کو ابھی تک راشن نہیں ملا. اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو کہ اس میں کوئی میکانزم انہوں نے یہی نہیں بنایا کہ جس کو راشن ملا ہی نہیں وہ کس کو جا کے بتائے کہ مجھے تو ملا ہی نہیں ہے, یا میں ایلیجیبل ہوں. یہاں پہ کئی لوگ پھر رہے ہیں وہ ایلیجیبل ہیں, ان کو ملا ہی نہیں. تو یہ کوئی اتنا اچھا سسٹم نہیں تھا. اور اس میں اگر میری آپ رائے لیں کہ کرنا کیا چاہیے تھا تو وہ یہ کرتے کہ یہ جو رمضان بازار لگتے ہیں نا ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ رمضان بازار میں چلے جائیں, وہاں پہ جو سیب ہیں وہ 3rd کلاس سیب ملیں گے آپ کو, ٹھیک ہے, سبزیاں 3rd کلاس ملیں گی آپ کو. وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا, وہاں پہ وہ کم قیمتیں انہوں نے لگائی اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ وہ کوئی اچھی ہوتے ہی نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جیسے دالیں ہیں, چینی ہے, آٹا ہے, یہ ضروریات زندگی کی وہ چیزیں ہیں جو بیسک ہیں, ان کے اوپر سبسڈی دیں آپ چپ کر کے, اور یہ ہر غریب عوام کی پہنچ میں ہو جائے, بات ختم ہوگی بس. یہاں پہ جب آٹا سستا کرتے ہیں ملتا ہی نہیں کسی کو, جو ملتا ہے تو وہ بلیک میں ملتا ہے. تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. یہ سبسڈی اس قسم کی ہونی چاہیے جو کہ فیکٹری لیول سے ہونی چاہیے, کہ جب ادھر سے آٹا باہر نکلے فیکٹری سے وہاں پہ ہونا چاہیے کہ مارکیٹ میں یہ ریٹ ہوگا جہاں سے مرضی آٹا خرید لیں. اسی طرح چینی کا ہونا چاہیے کہ وہاں پہ جب فیکٹری میں ہی ان کا سارا میکانزم طے ہونا چاہیے کہ جب چینی وہاں سے مارکیٹ میں آئے تو اس کا ریٹ سبسڈی کے ساتھ طے ہونا چاہیے, خصوصاً رمضان شریف میں. تو پھر ہر عوام, پوری عوام خریدے گی, کوئی مسئلہ نہیں. کیا ہے سمجھ رہے بات؟ تو یہ اس طرح کا میکانزم ہونا چاہیے. ابھی چیریٹی سٹور ہے تو وہاں پہ جناب انہوں نے کیا کام کیا ہے کہ مخصوص لوگوں کو وہ مل رہا ہے فائدہ اس کا جو کم ریٹ ہے. باقی عام آدمی کوئی بھی چلا جاتا ہے جس کا وہ کہتے ہیں کہ شناختی کارڈ نہیں آ رہا اس کے اندر, تو اس کو وہ ریٹ پورا لگتا ہے. تو یہ کوئی اتنا اچھا عمل نہیں ہے. یہ بیکاری نہ بنائے عوام کو ایک سسٹم دے دیں, اور اس سسٹم کے اندر جب عوام چلی جائے گی نا جی, تو میرا خیال ہے عوام ترقی کرے گی. آپ جب بیکاری بنائیں گے, آپ ان کو فری چیزیں دیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے, تو وہ کام خراب ہی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں نا کہ ایک محلے میں جیسے آپ 100 لوگ ہیں, 5 کمیونٹس مین کہ آپ نے 95 لوگوں کے ٹیکس کے پیسے سے آپ نے 5 لوگوں کو راشن دے دیا. یہ کوئی طریقہ کار نہیں. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے یہ کوئی اتنا شفاف سسٹم نہیں ہے, اس کو اچھا بنانے کی ضرورت ہے. سر حکومت میں آتے ہی انہوں نے اعلان کیا تھا کہ 300 یونٹ تک جو عوام کو بجلی فری ملے گی, کیا مل رہی ہے؟ اگر نہیں مل رہی تو کب تک ملے گی؟ دیکھیں آپ بھی بل جمع کرا رہے ہیں, میرے سے پوچھنے کی میرا خیال ہے ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کا بل آ رہا ہے آپ دیکھ لیں آپ کو کتنی بجلی فری مل رہی ہے. یہ میرا بل تو آیا تو اس میں جو بل تھا اس کا کہہ لو کہ 300% پرسنٹیج کے حساب سے 300% انہوں نے فیول ایڈجسٹمنٹ لگایا ہوا ہے میرے بل کے اوپر. یعنی کہ اگر فار ایگزامپل 5,000 بل ہے تو 15,000 روپیہ فیول ایڈجسٹمنٹ لگایا ہوا ہے, ٹوٹل 20,000 روپے بل ہے. یہ مجھے آج ہی وصول ہوا ہے. تو پوزیشن تو یہ ہے. تو آپ کون سے 300 یونٹ کی بات کر رہے ہیں؟ اور ویسے بھی پنجاب گورنمنٹ کا تو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ لیسکو کے ساتھ کس قسم کی ڈیلنگ کریں. ٹھیک ہے, وہ ایک فیڈرل انٹینٹی کا ایک ادارہ ہے, اس کے لنکس جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ تو سارے جو ریٹ ہوتے ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ذریعے ان کے اوپر پلانٹ کیے جاتے ہیں, تو ان کا تو ریلیشن ہی نہیں ہے. تو ہمیں لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے اور یہ مریم بی بی یہ سارا پیسہ اپنے میک اپ پہ لگانے کے لیے کہہ لو کہ جو عوام کا ہے وہ یہ سارے چوچلے کرتے رہتے ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے یہ اپنے میک اپ کی مالیت بھی اگر کم کر دینا تو وہ اتنے پیسوں کے یقین مانے کہ وہاں پہ 500 لوگ کھانا شروع کر دیں ڈیلی. تو ان کی تو صورتحال یہ ہے, تو اس چیز پہ کیا جانا. سمجھ رہے بات؟ ویسے تو یہ پرسنل بات ہے, کرنی تو نہیں چاہیے, لیکن پوزیشن اس وقت ملک پاکستان کی عوام کی یہی ہے. آپ اس عوام کو سمجھیں کہ وہ ایک ایک روپے کے لیے تڑپ رہے ہیں. لوگوں کے حالات ہی مطلب اتنے خراب ہو چکے ہیں. آپ یہ دیکھیے گا, یہ پاکستان کی ایک اور تاریخی عید ہونے جا رہی ہے جس پہ آپ کا 60 سے 70% طبقہ جو ہے وہ نئے کپڑے نہیں پہنے گا. پچھلی دفعہ بھی ہوا ہے, آپ کا مارجن 50% تک پہنچ گیا تھا. اس چیز پہ ہے کسی کی توجہ؟ کسی کی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب گندم آئے گی, گندم کا ریٹ آپ نے نکال دینا ہے آسمان تک. آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ ریٹ وہ نکالیں جس سے کسان کو بھی فائدہ ہو اور عوام کو بھی فائدہ ہو. اور کسان تو ہے اگر 10 تو عوام 90 ہے, تو کھانے والے زیادہ ہے نا, بیجنے والے تھوڑے ہیں. تو آپ ریٹ وہ رکھیں جو عام عوام کے لیے بھی فائدہ ہو. اور ریٹ
چپ کر کے رکھ دیتے ہیں، ذمہ داروں کو فائدہ ہوتا ہے اور عام عوام فارغ ہو جاتی ہے، یا ریٹ وہ ہوتا ہے کہ عام عوام کو فائدہ اور ذمہ دار خراب ہو جاتا ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، درمیانی ریٹ ہو تاکہ ذمہ دار کو بھی فائدہ ہو، اس کا نقصان نہ ہو، چونکہ کاسٹ جو ہے اس وقت بہت زیادہ ہو چکی ہے فصلوں کی، ٹھیکہ بہت زیادہ زمینوں کا، اور ریٹ وہ ہونا چاہیے جو عوام کی پہنچ میں بھی دور ہو. اگر آپ یا تو پھر آپ خود خرید لیں. ایک بات ہے نا کہ وہ ساری گورنمنٹ پنجاب جو ہے اس چیز پہ پابندی لا دے کہ پرائیویٹ خریدنی ہی نہیں کسی بندے نے، کیونکہ جو گورنمنٹ کا ریٹ ہوتا ہے تو وہی لوگ ریٹ دے کے خرید رہے ہوتے ہیں نا اپنے گھروں کے لیے گندم. ٹھیک ہوگا نا، یا آپ اس گندم پہ پھر عوام کو سبسڈی دیں، پاسبل ہی نہیں ہے، ان کو میکانزم ہی نہیں ہے ان کے پاس. انہوں نے کیا کام کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ 30 سال پہلے گورنمنٹ پنجاب میں کرتے رہے ہیں تو انہوں نے کچھ نہیں کیا، اب انہوں نے کیا کر لینا؟ جعلی پیداوار یہ ہے. سر دور حکومت سے پہلے مریم نواز میں ایک تقریر میں یہ اعلان کیا تھا، بات کہی تھی کہ جس ملک کا پیٹرول کی قیمت اگر بڑھ جاتی ہے تو سمجھو کہ اس ملک کا جو وزیر اعظم ہے وہ چور ہے. تو ابھی بھی جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، خود وزیر اعلیٰ بھی ہیں، وزیر اعظم بھی. دیکھیں، یہ جو سیاسی جلسوں کے اندر باتیں ہوتی ہیں نا، وہ سیاسی باتیں ہی ہوتی ہیں، ان کا کوئی نہ سار ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک عوام کو پاگل بنانے کے لیے باتیں کی جاتی ہیں، یہ سب عوام کو پتہ چل گیا. ٹھیک ہے، اصل بات وہ جو ہوتی ہے جو آن پیپر ہوتی ہے، جو آپ کے پیپر کے اوپر سائن ہو کے بات باہر آ جائے نا، وہی اصل بات ہوتی ہے. دیکھیں نا، پیٹرول ایک مین انگریڈینٹ بن چکا ہے عوام کا. پیٹرول کے بغیر اس وقت ملک کا سسٹم نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے، اور سب سے مہنگی اگر پرسنٹیج کے حساب سے چیز دیکھیں وہ پیٹرول ہی ہے، اور ہر دفعہ ریٹ بھی پیٹرول کا ہی انکریز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، باقی چیزیں تو اس کے ساتھ لنک ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آٹا مہنگا ہو گیا تو پیٹرول بھی مہنگا ہو جائے گا. یہ ہوتا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہوتا ہے نا تو آٹا مہنگا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہماری میل تو چالی پیٹرول پہ لئی، حالانکہ بجلی پہ چل رہی ہوتی. تو وہ ہر چیز کو لنک کر دیتے ہیں پیٹرول کے ساتھ، بڑے جو ہوتے ہیں لوگ. تو اس وجہ سے پیٹرول جو ہے وہ ایک تو پہلی بات ہے کہ ہونا کم ریٹ پہ چاہیے، اور یہ جو باتیں ہیں کہ وہ وزیر اعظم چور ہے یا فلاں، یہ ایک سیاسی باتیں ہوتی ہیں. جب یہ لوگ اقتدار میں نہیں ہوتے تو یہ اگلے کو چور بنانے کی خاطر یہ چوچلے چھوڑتے ہیں. جب یہ اقتدار میں خود آ جاتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جی اب تو سارا کچھ ٹھیک ہے، اب تو کوئی چوری نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. حالانکہ چوری کر نہیں رہا ہوتا اس معاملے میں کوئی، لیکن یہ جو ہے نا سارے مل کے کھا رہے ہوتے ہیں چیزوں کو، اور عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی خاطر جو ہے نا وہ سارا چیز کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جب یہ ریٹ انکریز ہوتا ہے نا جی، تو مارکیٹ اوپر والی جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ تو لنک ہوتا ہی ہے، لیکن کئی ریٹ ایسے ہوتے ہیں یہ خود بھی اوپر کر دیتے ہیں. مارکیٹ نیچے آ رہی ہوتی ہے، یہ صرف عوام سے پیسے نکلوا کے اپنی معاملات میں خرچ کرنے کے لیے یہ ریٹ کو انکریز کیا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے. عوام کے ساتھ 1947 سے لے کے آج تک یہ اس قسم کی زیادتیاں ہی ہوتی رہی ہیں. عوام کا کون سوچ رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں. سر آخری سوال، حکومت اپنا جو ٹینیور ہے وہ پورا کرے گی یا پہلے فارغ ہو جائے؟ دیکھیں اس پہ رائے کیا دوں اب آپ کو، کہ جو فارم 47 کی حکومت ہو اور جنہوں نے فارم 47 کے ذریعے اس حکومت کو پلانٹ کیا ہے، وہ جب تک ان کے ساتھ ہیں تو حکومت تو ان کی رہے گی نا. اور ہم نے دیکھا کہ ایک غیر آئینی حکومت، جس کو آپ نگران حکومت کہتے ہیں، میں اس کو غیر آئینی حکومت کہتا ہوں. اور بلکہ ایک بہت ہی اگر بڑی بات کروں آپ کے لیے تو وہ یہ ہے کہ میری نظر میں یہ جو الیکشن ہوا تھا یہ بھی غیر آئینی تھا. میں نے پہلے بھی ایک انٹرویو میں یہ بات کی تھی کہ الیکشن تو 90 ڈیز میں ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ آپ کا آئین پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کراؤ جب اسمبلی ختم ہو جائے. آپ نے اگر الیکشن 90 دن میں نہیں کرایا تو اس کے بعد جب بھی الیکشن کرایا تو وہ غیر آئینی ہے. مجھے کوئی آئین کی شک دکھائیں کہ جو 90 دن سے اوپر الیکشن کا کہہ رہی ہے. غیر آئینی نا، تو آپ کا 90 دن سے اوپر ہوا غیر آئینی الیکشن، تو جو حکومت رہی وہ بھی غیر آئینی. تو لہٰذا میں اس پہ کیا آپ کو بات کروں، یہ جو اب سسٹم چل رہا ہے یہ بھی غیر آئینی. فارم 47 سے جنریٹ کیا گیا یہ سسٹم ہے، اپنی مرضی سے جنریٹ کیا گیا یہ سسٹم ہے، جس کو ٹانگیں بھی انہوں نے دی، ہاتھ بھی انہوں نے دیے، جس کا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. آپ نے دیکھ نہیں لیا کہ ایک ایشو کریٹ ہوا اور وزیر اعظم سے ایک وفاقی وزیر جیت گیا، اس نے اپنی بات منوائی، کیونکہ اس گورنمنٹ کے نہ تو پاؤں اپنے ہیں، نہ ہی ہاتھ اپنے ہیں، نہ ہی یہ ان کا جسم اپنا ہے. سمجھ رہے بات؟ یہ سارا کچھ کسی اور کا ہے. ٹھیک ہے، ظاہری طور پہ شکلیں بس ان کی ہیں، پیچھے کسی اور کا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور ویسے بھی اگر
अगर नून लीग ने समझती है नून लीग कि उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम में सरवाइव करना है, या अगले आने वाले इलेक्शंस में चंद सालों में वो समझते हैं कि उन्होंने अपनी सियासत को दुरुस्त सिमत में लेके जाना है, वो आज नए इलेक्शन का ऐलान कर दें। आप देखिएगा उनकी पार्टी की साइड पे जाती। अगर ये कठपुतली बन के ये सिस्टम चलाते रहेंगे ना, ये है कठपुतली सिस्टम ही, क्योंकि ना तो पार्लियामेंट में कोई कानून साजी हो सकती है उनके कहे बगैर, ना ही आप कोई ऑर्डर पास कर सकते हैं उनके कहे बगैर। जो ही आपने उनसे थोड़ा सा राह जुदा करनी है तो उन्होंने आपको कुर्सी से उठा के पाँव में बिठा लेना है। तो आपकी क्या पावर है? तो जरूरत नहीं है मेरा ख्याल। तो ये समझना चाहिए, ये गवर्नमेंट जो है ये किसी भी वक्त जो है ना जी, ये गिर सकती है किसी भी वक्त। तो ना गिरने पे ये 5 साल भी नहीं गिरेगी। इसकी कोई वैसे इस वक्त नहीं है, इसकी पावर नहीं है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे आज के मेहमान मलिक अज़हर इकबाल एडवोकेट हाई कोर्ट मौजूद थे। बहुत ही दिलचस्प रियासत और सियासत के मुतल्लिक बात हुई और बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू रही। एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। मेज़बान गुलाम अली आसी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के पास।